یہ سب لوگ وقاص بھائی سے کس چیز کے پیسے مانگ رہے تھے، جس کی وجہ سے وقاص بھائی نے پیسے دینے کے بجائے اپنا پورا والیٹ ہی دے دیا، اور ویڈیو بناتے ہوئے حسن بھی میرا موبائل مجھ سے کیوں چھین کر بھاگ گئے، یہ سب کچھ آپ کو میرا ولاگ دیکھ کر پتا چلے گا۔ آج جب میں نے اپنی فنی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے مین پیج کھولا تو میں نے دیکھا الحمدللہ ہمارے 30 لاکھ فالوور یعنی 3 ملین فالوور ہو گئے۔ تو اس کے بعد میں چلا گیا کمرے کے اندر اور میں نے جا کر سب کو سرپرائز دیا اور علی بھائی کو کہا یار آپ کو ایک بات کا پتہ ہے؟ اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا الحمدللہ ہمارے 3 ملین فالوور ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی سب لوگوں نے یہ بات سنی اس کے بعد وہ لوگ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے اور وقاص بھائی کو ڈھونڈنے لگے، اور علی بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ وقاص بھائی کہاں بیٹھے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ سامنے بیٹھے ہیں۔ پھر ہم لوگ بھاگ کر وقاص بھائی اور حسین بھائی کو مبارکباد دینے لگے۔ تو افضل اور زبیر بھائی نے کہا کیا مسئلہ ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ ہم نے کہا وقاص بھائی لوگوں کے 3 ملین فالوور ہو گئے اس لیے ان کو مبارکبادی دے رہے ہیں۔ تو یہ باتیں سن کر وقاص اور حسین بھائی خیر مبارک کہنے لگے۔ پھر علی بھائی نے کہا خالی خیر مبارک سے کام نہیں چلے گا، یہاں پر تو ایک بہت بڑی پارٹی ہوگی۔ یہ بات سن کر وقاص بھائی نے کہا 1 ملین فالوور تے نا 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 ایک گال ہے یار، ایک گال ہے اب میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا دوں کہ وقاص بھائی نے کیا کہا۔ اس نے کہا یا تو پارٹی 1 ملین پر ہوتی ہے یا تو 10 ملین پر ہوتی ہے۔ پھر ہم سب لوگ وقاص اور حسین بھائی کو کنونس کرنے لگے۔ ہم نے کہا بھائی ملین ہوتا ہے، 1 ہو 3 ہو چاہے 10 ہو۔ تھوڑی سی منت مساج کرنے کے بعد وقاص بھائی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر والیٹ کو باہر نکالا اور سارا کا سارا والیٹ ہمیں دے دیا اور بولا کہ جاؤ جو آپ کا دل چاہے لے آؤ۔ میں آپ کو بتاتا چلوں وقاص اور حسین بھائی جتنا دکھنے میں بڑے ہیں ان دونوں بھائیوں کا دل بھی بہت بڑا ہے، یہ باتیں صرف ہم پاس رہنے والے لوگ ہی جانتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں نے گاڑی نکالی اور روانہ ہو گئے سامان لینے کے لیے۔ سب سے پہلے ہم پہنچ گئے کریانہ والی دکان پر، وہاں سے ہم نے چاول گھی اور کچھ مسالے وغیرہ لیے۔ سارا سامان لینے کے بعد ہم نے ان کو پیسے دیے، پیسے دینے کے بعد ہم نے سامان اٹھایا اور پہنچ گئے سبزی والی دکان پر۔ یہاں پر ہم نے پیاز ٹماٹر مرچیں وغیرہ کے ساتھ ساتھ کچھ سیلیڈ کا سامان لیا۔ سامان لینے کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے چکن والی دکان پر، یہاں سے ہم نے 4 کلو چکن لیا۔ چکن لینے کے بعد ہمیں تھوڑا سا چاچے کے ساتھ شکوا تھا، وہ بتانے کے بعد ہم نے چاچے کو پیسے دیے۔ پیسے دیتے ہی ہم لوگ پہنچ گئے دہی والی دکان پر۔ آخری چیز جو ہمیں لینی تھی وہ دہی تھی۔ یہ سارا سامان لینے کے بعد ہم لوگ واپس پہنچ گئے اپنی جگہ پر۔ جیسے ہی ہم لوگ یہاں پر پہنچے تو ہمارا کوک شریف چاچا نوید ہمارا پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ پھر ہم نے گاڑی کا سامان کھول کر اندر سے گیٹ نکال کر تخت پوش کے اوپر رکھنا شروع کر دیا۔ سارا سامان نکالنے کے بعد ہم نے چاولوں کی ناپ تول کی۔ ناپ تول کرنے کے بعد پھر ہم سب لوگ بیٹھ گئے سبزی کی چھیل مچھ کرنے کے لیے۔ سارا سامان بنانے اور آگ شاگ جلانے کے بعد پھر میں چلا گیا عصر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں چلا گیا پتیلے کے پاس، وہاں پر جا کر دیکھا تو میں نے سوچا آج چاول تو بہت زیادہ ہیں۔ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں انٹری ہوئی ہمارے کچھ دوستوں کی، جن میں وارث سلیم اور اس کے ساتھ ساتھ میرا استاد جہاں زیب بھائی بھی تھا، جس نے مجھے وائس اوور ولاگ بنانا سکھایا تھا۔ میں نے جا کر ان سے سلام دعا کی۔ سلام دعا کرنے کے بعد پھر ہم نے جلدی سے سیٹ اپ کو سیدھا کیا اور دسترخوان بچھا کر ہم نے اس کے اوپر چاول ڈالنا شروع کر دیے، اور پھر افضل بھائی سب کو ریتا تقسیم کر کر کے دینے لگے۔ جب وہ میرے پاس ہے تو میں نے کہا افضل بھائی یہاں پر ریتا زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ مجھے کیچڑ والے چاول بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر گزرنے کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ یا دسترخوان بچا ہوا تھا یا کوئی چادریں وغیرہ بچی ہوئی تھی، چاول تو بالکل ختم ہی ہو گئے تھے۔ ہاتھ وغیرہ واش کرنے کے بعد سب لوگ باہر کی طرف آ گئے اور میں ان کے پاس جا کر پوچھنے لگا کہ بھائی لوگ آپ گھر کی طرف جا رہے، اور اتنے میں حسن بھائی نے میرے ہاتھوں سے موبائل کو چھینا اور بھاگ گیا۔ جب واپسی پر آیا تو میں نے پوچھا حسن بھائی یہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا چاول تھوڑے زیادہ کھا لیے تھے اس لیے ان کو ہضم کر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ اچھا طریقہ ہے چاولوں کو ہضم کرنے کا۔ پھر میں نے گاڑی نکالی اور ہم لوگ چلے گئے گھر کی طرف۔